الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأرباع وخير الخلائق بعد الأنبياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزوننا ونحن نسير إليهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ احزاب 21ویں پارے کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کی ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. ایمان والوں میں سے کچھ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ رسول کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اس کو وہ پورا کرتے ہیں. من المؤمنین رجال صدقوا، ایمان والوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جو اللہ رسول کے ساتھ معاہدہ ہے اس کو وہ پورا کر دکھاتے ہیں. فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر. کچھ ایسے ہیں کہ اس معاہدے کی وفا میں اپنے جانوں کا نذرانہ بھی دے دیتے ہیں، مطلب شہید ہو جاتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. اور کچھ ایسے ہیں کہ اسلام کی خاطر جان دینے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جب موقع ملے گا ہم بھی شہادت پیش کریں گے اور اسلام کو اگر ہمارے خون کی ضرورت ہے تو وہ دیں گے. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. اور اس موقف میں ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. وقتی طور پر بیان سنا، جذبات سے بن گئے، جب مارکیٹ میں پہنچے تو کچھ اور ہو گئے، ایسا نہیں. آپ کو پتہ ہے نا ہمارے کئی رخ ہیں. ہم مسجد میں آتے ہیں تو مسلمان ہوتے ہیں، اسلامی رخ ہوتا ہے ہمارا. مارکیٹ میں جاتے ہیں تو جھوٹ بھی، تو رشوت بھی، تو بدنظری بھی، تو دھوکہ بھی، تو سب کچھ وہ ہمارا شیطان والا رخ ہے. اسلام تو اس کو پسند نہیں کرتا. اسلام تو ایک رخ کو چاہتا ہے، درنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. مسلمان ہوا ہے تو صحیح معنی میں مسلمان ہو نا، مارکیٹ میں بھی، گھر میں بھی، کھیتی باڑی میں بھی، دفتر میں بھی، مسجد میں بھی. جو اسلام کی ہدایت ہے اس کے مطابق ہو. یہ مومنین جذباتی نہیں ہیں. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. ایسے ایمان والے بھی ہیں کہ جو اللہ رسول سے معاہدہ ہے نا اس کو سچا کر دکھاتے ہیں. کہیں امتحان آتا ہے، میرا حصہ رکھو گے نا تو بل پاس کرتا ہوں. اب بندہ کہتے ہیں صحیح دو کام، آج کیا کریں، آج کل دنیا میں یہ چلتا ہے. حاجی ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. جہاں کہیں کوئی کاروبار کیا، معاملہ کیا وغیرہ، وہ جناب سیکٹری منشی صاحب وہ جو دستخط والے ہوتے ہیں نا، دستخط ہی نہیں کر رہے، کچھ دینا پڑتا ہے. بہرحال کسی مجبوری میں جائز بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی تو مسلمان ہی ہے جو اس طرح مجبور کر رہا ہے.
اپنا حق لینے میں بعض رات میں رشوت دینا جائز لکھا ہے، لیکن مومن کی ہر جگہ ایمان کے لحاظ سے اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ ما عاہد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ، اللہ رسول کے ہاتھ میں بیعت کی، جہاد میں نکلے، وفا کر دکھائی، شہید ہو گئے۔ ومنہم من ينتظر، بعض اور بھی ہیں جنہوں نے یہ بیعت کی تھی لیکن ابھی تک وہ شہید نہیں ہوئی ہے، تو اس انتظار میں ہے۔ یہ دونوں جماعتیں کامیاب ہیں، ما بدلوا تبدیلا، لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، جو سچے لوگ ہیں اللہ پھر ان کو اس کا اجر دیتا ہے، اور جو منافق ہوتے ہیں اگر سچی توبہ کر لیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ عذاب بھی دے سکتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آپ دیکھیں نا، اس موقع پر بھی اللہ کی رحمت غالب ہے کہ جنہوں نے منافقت کی، جیسے غزوہ احد میں واپس مطلب بھاگ آئے، یا احزاب میں کہنے لگے جو گزشتہ جمعے پہ آپ نے سنا کہ ہمارے گھروں میں کوئی نہیں ہے، ہمیں واپس جاتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو مطلب سزا ہی ملنی چاہیے، لیکن پھر بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ توبہ کر لیں تو اچھی بات ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ہم نے بات چھوڑی تھی کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں مشرکین کے اندر بھیجا تھا کہ معلومات کر کے آؤ۔ وہ جب معلومات کر کے واپس آئے، انہوں نے بتایا کہ ابو سفیان نے اعلان کر دیا ہے کہ چلو سامان باندھو اور جاؤ واپس، ہم نہیں جنگ کر سکتے، سخت آندھی ہو چکی ہے وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ یہ غزوہ احزاب میں مشرکین انتہائی بڑی طاقت کے ساتھ آئے تھے، خود بھی 10,000 تھے، اور قبیلہ غطفان کو بھی ساتھ ملایا، قبیلہ بنو قریظہ بھی ساتھ مل گئے، بنو نذیر بھی، جو آپ کو سازش بتائی تھی۔ جب اتنی بڑی جماعت ہو کر وہ کہہ رہے ہیں کہ سامان باندھو چلو واپس، تو مطلب یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حذیفہ کی بات سنی تو فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ یہ آئندہ کبھی بھی جنگ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، آج کی جنگ تو نہیں کر سکتے، آئندہ بھی مشرکین مکہ اب ہمارے خلاف جنگ کے لیے نہیں آ سکیں گے۔ فراست دیکھیں، آپ نے جملہ فرمایا الان نغزوہم ولا یغزوننا، اب ہم جنگ کریں گے، وہ ہماری طرف جنگ کی نیت سے نہیں آ سکیں گے۔ وَنَحْنُ نُسِيرُ إِلَيْهِمْ، ہم ان کی طرف اب چل کر جائیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد مشرکین مکہ کی کمر ٹوٹ گئی اور ان کی طرف سے دوبارہ جنگ اس طرح کہ وہ چل کر مدینہ پر چڑھائی کرنے آئے، ایسی جنگ نہیں گئی۔ فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے 10,000 صحابہ کے ساتھ، یا غزوہ حنین میں کامیابی ہوئی تو وہی فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا۔ یہ جہاد اقدام ہے، یعنی مسلمانوں کی طرف سے پہلے ساری ان کی طرف سے پہلے ہو رہی تھی، مسلمان دفاع کر رہے تھے۔ دونوں جہاد اسلام میں ہیں۔ بعض بزدل اپنے بیانوں میں یہ کہتے ہیں اسلام نے کبھی جہاد اقدامی نہیں کیا، مطلب پہل نہیں کی کبھی بھی، بس انہوں نے کیا تو ہم نے جواب دیا۔ ایسا نہیں ہے، جیسے آپ نے ابھی دیکھا کچھ پہلے جو 4-5 ہجری تک ان کی طرف سے حملے ہوتے رہے، مسلمان جواب دیتے رہے۔ اب فتح مکہ ہوا یا دیگر ہوئی ہے تو جہاد اقدامی بھی ہوا۔ ضرورت کے لحاظ سے بات ہے، اپنی بزدلی کی وجہ سے اسلام کے حکم کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے، اپنی بزدلی کا ویسے اقرار کرنا چاہیے۔ ضرورت ہے، اب ہم بزدل ہیں نا، ہم جہاد اقدامی نہیں کرتے ہیں۔ انڈیا ہر روز ہمیں تانے مارتا رہتا ہے، کشمیر پر ظلم کرتا رہتا ہے، یا اسرائیل ظلم کر رہا ہے، ہم جہاد نہیں کرتے ہیں، ہم بزدل ہیں، مطلب گناہگار ہیں نا۔ آپ جہاد کا انکار تو نہ کریں نا، وہ تو اپنی جگہ پر اس کا حکم ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کی بات کو سن کر فرمایا اب یہ ہماری طرف لڑائی کے لیے نہیں آ سکیں گے، ہم جائیں گے۔ یہ لوگ رات کو ہی چلے گئے مشرکین مکہ، اور ان کے درمیان میں پھوٹ پڑ گئی تھی، قدرت نے مدد کی تھی۔ نعیم بن مسعود جو ہے قبیلہ غطفان کا تھا، اشجعی اس کا شخصی خاندان تھا، تو وہ سمجھ رہے تھے ہمارا ہے، تو اس نے درمیان میں پھوٹ ڈالی اور وہ ٹوٹ گئے، واپس ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو صبح کی نماز وہیں پڑھائی غزوہ خندق میں۔ جب پوری تسلی ہو گئی کہ وہ سارے روانہ ہو گئے، اس کے بعد پھر آپ مدینہ میں تشریف لائے۔ مدینہ میں تشریف لائے اور کئی صحابہ تھکے ہوئے، کوئی زخمی، کوئی اس طرح مشکل حالات تھی۔ ظہر کی نماز جب آپ نے پڑھائی، اسلحہ آپ نے اتار دیا تھا، آپ نے بھی زرہ پہنی ہوئی تھی، اتار دی تھی، تو جبرائیل علیہ السلام دحیہ کلبی کی صورت میں حاضر ہوئے۔ یہ دحیہ کلبی حضرات صحابہ میں سے یہ ایک صحابی کا نام ہے دحیہ کلبی، یہ قبیلہ بنو کلب ہے۔ آپ نے نا ایک حدیث سنی ہوگی کہ لیلۃ القدر یا شب برات میں جو عبادت کرے گا تو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اس کو ثواب ہوگا۔ یہ وہی قبیلہ بنو کلب کے ہیں دحیہ۔ آگے میں بتاؤں گا کہ ان کی شکل میں جبرائیل کیوں آتے تھے انشاءاللہ۔ تو جبرائیل آ گئے اور آپ سے یہ عرض کیا کہ آپ نے اسلحہ کا لباس اتار دیا۔ ہم نے تو نہیں اتارا، فرشتوں نے تو نہیں اتارا۔ اور لکھتے حضرات صحابہ کے پورا لشکر تھا فرشتوں کا، جبرائیل کی قیادت تھی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا بنو قریظہ نے آپ لوگوں کے ساتھ نقض عہد کیا۔ بنو قریظہ مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جب مشرکین مکہ مسلمانوں کے خلاف آئے تو بنو قریظہ ان کے ساتھ ہو گئے۔ ہوئی بن احتب کی کوشش سے، جو بنو نذیر کا سردار تھا، انہوں نے نقض عہد کیا ہے، اللہ کا حکم ہے ابھی ان کا کام تمام کرنا ہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ میرے ساتھی بڑے تھکے ہوئے ہیں، ظاہر ہے یکدم وہ خندق کھودی تھی، پھر وہ بے آرامی اور وہ سارے مسائل اس میں ہیں، پھر ٹھنڈ بھی تھی، ہوائیں بھی چل پڑی۔ جبرائیل نے عرض کیا اللہ کے رسول بس اللہ کا حکم یہی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جملہ کہ ہمارے ساتھی تھکے ہوئے ہیں، کچھ دن مہلت دی جائے۔ آپ نے اعلان کیا، جبرائیل کو بتایا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ہم جا رہے ہیں، جبرائیل نے کہا ہم جا رہے ہیں بنو قریظہ کی طرف۔ یہ مدینہ کی سائڈ میں ایک آبادی تھی یہودیوں کی۔ آپ نے ظہر کی نماز کے بعد اعلان کیا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی شخص بھی عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتا مگر ہم بنو قریظہ میں کی جگہ میں پہنچ کر عصر کی نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ صحابہ چل پڑے۔ کسی صحابی نے یہ بات نہیں کہی کہ ہم تھکے ہوئے ہیں ہمیں مہلت دی جائے، کسی صحابی نے۔ آپ نے جبرائیل سے یہ درخواست کی تھی۔ چل پڑے صحابہ، جگہ تھوڑی سی دور ہے، پیدل راستہ ہے۔ کچھ صحابہ نے عصر کی نماز راستے میں پڑھنے کی ٹائم جا رہا ہے، کچھ صحابہ نے یہ کیا کہ آپ کا فرمان تھا عصر کی نماز بنو قریظہ کی جگہ میں پڑھنی ہے، ہم ادھر ہی پڑھیں گے۔ کچھ نے وہاں پڑھی، جنہوں نے راستے میں پڑھی انہوں نے عصر کی نماز ٹائم پر پڑھی، جنہوں نے بنو قریظہ میں جا کے پڑھی انہوں نے لیٹ پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر پہنچ گئے۔ آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ آپ نے تو فرمایا تھا بنو قریظہ میں نمازیں پڑھیں،
کچھ ساتھیوں نے راستے میں نماز پڑھی، آپ نے ان سے پوچھا کیا وجہ ہے، انہوں نے وجہ بتائی کہ دیر ہو رہی تھی۔ جنہوں نے وہاں پہنچ کر پڑھی تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے، راستے میں کیوں نہیں پڑھی؟ تو آپ کا حکم ایسا تھا، آپ نے فرمایا تم دونوں خیر پر ہو۔ جنہوں نے سوچا کہ نماز راستے میں پڑھ لیتے ہیں قضا نہ ہو جائے، وہ بھی ٹھیک ہے، اور جنہوں نے ہمارے حکم کی کامل اتباع میں بنو قریظہ میں آ کے نماز پڑھی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب یہاں چھوٹا سا مسئلہ بتانا ہے، یہ ہوتا ہے اجتہاد۔ بعض لوگ جنہوں نے کبھی اپنی شکل بھی شیشے میں نہیں دیکھی کہ ہم مطلب قرآن حدیث کی بات کر بھی سکتے ہیں، ہماری پوزیشن کیسی ہے، خود ہی متبع شریعت نہیں ہے، انہوں نے جو ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے نا اسلام کا، تو وہ اس طرح کے سکالر بناوٹی بناسپتی یہ کیا کہتے ہیں، اجتہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے جناب، قرآن حدیث کافی ہے، اجتہاد کیا ہوتا ہے، خود کو پتہ ہی نہیں ہے اجتہاد کا۔ اجتہاد کوئی الگ چیز نہیں ہوتی، فرمان رسول میں گنجائش ہوتی ہے اس شک پر عمل کر لیں یا اس شک پر عمل کر لیں۔ جیسے کہ اس حدیث میں آپ نے دیکھ لیا ہے، اس کا نام ہوتا ہے اجتہاد۔ ان صحابہ نے اجتہاد کیا کہ نماز کا ٹائم کہیں چلا نہ جائے، آپ کا مقصد یہ تھا کہ بنو قریظہ پہنچو، وہ پہنچ ہی جائیں گے ہم، لہذا نماز پڑھ لیتے ہیں راستے میں، یہ ان کا اجتہاد تھا، اور آپ نے اس کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے تم بھی خیر پر ہو، تم بھی خیر پر ہو۔ بس یہ چھوٹی سی بات بتانی ہے، بعض لوگ گمراہ کرتے ہیں، قرآن حدیث کافی ہے جناب، یہ مولویوں کے اجتہاد کی کیا بات ہے، مولویوں کا اجتہاد نہیں ہوتا، انہیں پتہ نہیں کوئی پرانی کہانی ہے، مولویوں سے ان کو چڑ ہوتی ہے، یہ اجتہاد شروع سے ہے۔ جیسے کہ دیکھو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کا ہے، وہ پہلے سے ہی اندر دشمنی بجھی ہوئی ہوتی ہے نا، تو وہ پھر جب موقع ملتا ہے نا وہ الٹی آ جاتی ہے، ٹپکتی ہے اداؤں سے، برستی ہے نگاہوں سے، عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی۔ کوئی سارے لوگ، کوئی ایک آدھ بندہ کسی مسجد میں، ادھر ماشاءاللہ ایسا ماحول نہیں ہے، کوئی مخالف بات کرتا ہے نا امام مؤذن وغیرہ کے، تو دو تین جو بڑے عرصے سے چپ چپ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ان سے مخالفت سنی نہیں ہوتی، وہ بھی اس مخالف کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، وہ موقع کی تلاش میں تھے، بغض پہلے سے ہی اپنے امام اور مؤذن کے بارے میں دل میں بھرا ہوا تھا، اور پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں اور بغض بھی رکھتے ہیں، پھر بھی مسلمان ہیں، نماز بھی ہو جاتی ہے ماشاءاللہ۔ اجتہاد۔ اب آپ ایک اور مسئلہ چھوٹا سا سن لیں، اسلام نام ہے قرآن کا، حدیث کا، اجتہاد کا اور قیاس کا۔ لوگ کہتے ہیں قیاس کی کیا ضرورت ہے، اور بعض کہتے ہیں قیاس کا دروازہ بند کیوں ہے، قیاس کا دروازہ بند کیوں ہے؟ بابو جی آپ نے اے بی سی ڈی پڑھی ہے نا، اس لیے آپ کے لیے قیاس کا دروازہ بند ہے۔ آپ نے جس علم کو پڑھا اس میں قیاس کرو نا، جن نے زندگیاں کھپا دی قرآن و حدیث میں، قیاس انہوں نے کرنا ہے۔ قیاس کیا ہوتا ہے اب سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام فرمایا، ہیرون تو تھی نہیں، یہ پاؤڈر تھے ہی نہیں، یہ چرس بھنگ یہ کیا چیز ہوتی ہے، اب یہ حرام ہے نا، وہ پاؤڈر حرام ہے، وہ تو امریکہ بھی حرام کہتا ہے، شراب کو حلال کہتا ہے، لیکن کبھی اس گلاس کے آدھے سے نیچے تک پینا ہے، مطلب ہے حرام کی اجازت دو اور پھر یہ کہو کہ آدھے گلاس سے نیچے تک پینا ہے، کون تیری پابندی کرے گا آدھا پینا ہے یا پورا پینا ہے، حرام حرام ہوتا ہے۔ جس چیز کا کثیر حرام ہے، اصول یاد رکھنا، اس کا قلیل بھی حرام ہے۔ پیشاب پورا شلوار میں نکال دے یا 3 قطرے نکال دے، پیشاب تو نجس ہے، دھونی پڑے گی شلوار، نماز نہیں ہوگی۔ جس کا کثیر حرام ہے اس کا قلیل بھی حرام ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ اب آگے چلے، قیاس کیا ہوتا ہے؟ حدیث نے تو شراب حرام کہا ہے، یہ پاؤڈر موڈر ہرن جو آج کل ترقی کر کے چیزیں بن گئی ہیں۔ اب دیکھیں قیاس کیا ہے، شراب کی وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے حرام قرار دیا گیا ہے۔
ما یخامر العقل، بندہ ایسے آدھا صحیح آدھا بے ہوش ہوتا ہے، عقل خراب کر دیتا ہے، جلیاں مارنے لگ جاتا ہے، گر جاتا ہے، یہ بات ہے۔ یہی جو علت شراب میں نظر آئی، وہی علت جن جن چیزوں میں پائی جائے گی وہ چیزیں حرام ہیں۔ یہ ہوتا ہے قیاس، کوئی الگ سے چیز نہیں۔ شراب کیوں حرام؟ کہ یہ نشے میں مبتلا کر دیتا ہے بندے کو، اپنے اور غیر کی تمیز نہیں رہتی، سمجھ رہے ہو بات؟ اور جو چیز بھی ایسی ہے جو بندے کے دماغ کو خراب کر دیتی ہے، وہ جس نام سے بھی ہو، بوتل مٹی کی ہو یا بوتل جناب ایک اعلیٰ کمپنی کی مہر لگی ہوئی ہو، اس سے کیا فرق ہے؟ جو بوتل کے اندر ہے، بدلنا ہے تو میں بدلو، سمجھ رہے بات؟ یا نظام میں بدلو، مطلب ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بدلتے ہیں بوتل، مٹیریل نہیں بدلتے، جس کی وجہ سے 70 سال 80 سال ملک کے ہو گئے، کوئی چیز بھی نہیں ہوئی۔ بدلنا ہے تو میں بدلو یا نظام میں خانہ بدلو۔ انسانوں کے بدلنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سمجھ رہے ہو بات؟ مٹیریل وہی ہے، بوتل بدل کر آتی ہے، وہی مہنگائی ہے، دوسرا آئے گا پہلے کی مخالفت کر کر کے آئے گا نا، یہ اس طرح تھے، وہ اس طرح تھے، وہ اتنے تھے۔ میں تو کہتا ہوں وہ عمران ہی ٹھیک تھا کہ وہ 150 روپے لیٹر تھا یا پتہ نہیں 150 روپے ڈالر تھا، تم نے کیا آ کے کمال کیا؟ سب ایک چیز ہے، مٹیریل ایک ہے۔ 80 سال ہو گئے ملک کے اندر کچھ بھی نہیں، کیوں؟ بوتل بدلی گئی، مٹیریل نہیں بدلا گیا۔ مٹیریل کیا؟ فرمایا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ ہم جب اپنے بندوں کو حکمرانی عطا کرتے ہیں، اپنے بندوں کو جب ہم اپنے بندوں کو حکمرانی عطا کرتے ہیں تو سب سے پہلے نظام صلاۃ نافذ کرتے ہیں، پھر نظام زکوٰۃ نافذ کرتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں معروف کو اور منکر کو ارباب اقتدار اپنے ہاتھ سے روک دیتے ہیں۔ یہ کسی اسلامی ملک نے نہیں کیا، تھوڑا تھوڑا ضیاء الحق صاحب نے کیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ نظام صلاۃ نظام کچھ تو کیا، دوسرے نے تو اتنا بھی کچھ نہیں کیا۔ مہنگائی بڑھتی گئی، بے امنی بڑھتی گئی، قتل و قتال بڑھتا گیا، چوریاں بڑھتی گئیں، ڈاکے بڑھتے گئے، اسلام آباد جیسی جگہ بھی محفوظ نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ اور ہر روز آپریشن کرو۔ حضرت صاحب بدلنا ہے تو میں بدلو یا نظام میں کشی بدلو۔ جو مٹیریل ہے، جو اللہ رسول اللہ نے بھیجا، اس کا رسول لے کے آیا نظام حکومت کے لیے، وہ جب تک نظام نہیں آئے گا نظام درست نہیں ہوتا۔ یہ ویسے دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ عجب مقام سے گزرے، عجب مقام سے زندگی کا قافلہ گزرا، عجب مقام ہے جس سے زندگی کا قافلہ گزرا، سکون ڈھونڈنے نکلے تھے کہ اپنی نیند گوا بیٹھے، عجب مقام سے گزرا ہے زندگی کا قافلہ، سکون ڈھونڈنے نکلے تھے کہ نیند بھی گوا بیٹھے۔ ہم نے غیروں سے جو اللہ رسول کے دشمن ہیں ان سے مراعات لی، قرضے لیے، ان کی روش کو اختیار کیا، ان کی مارکیٹ کے اصولوں کو اختیار کیا نا جی، تو سکون ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے۔ جو پہلے سے تھا کہ نیند تو آ جاتی تھی وہ بھی اڑ گئی ہے، سود پہ قرضے لو، نیندیں کیا اڑیں گی، سب کچھ ہی اڑ جائے گا۔ میں نے بتایا نا ابھی آپ کو کہ ایمان کیا ہے، مسجد میں بھی مومن ہو، جیسے یہاں جھوٹ نہیں بولتا، کتنا سنجیدہ سلیقہ مندی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ایمانوں میں اضافہ محسوس کرتے ہیں قرآن حدیث کی بات سن کر۔
یہی آپ کی کوالٹی مارکیٹ میں ہو، یہی آپ کی کوالٹی گھر میں ہو، یہی کوالٹی دفتر میں ہو، نوکری میں ہو، کھیتی باڑی میں ہو، مزدوری میں ہو۔ یہاں تو جس کو موقع ملتا ہے، ریڈی والا بھی چوری کرتا ہے، دفتر والا بھی گڑبڑ کرتا ہے، کاروبار والا بھی جھوٹ بولتا ہے، اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ نے روشنی عطا کی ہو۔ ہمارے دو رخ ہیں، ایک رخ اسلام والا ہے جو مسجد وغیرہ کبھی روزوں میں حج عمرے میں نظر آتا ہے، اور دوسرا رخ شیطانی ہے ہمارا، جو اللہ رسول کی نہیں مانتے، دوسروں کی مان کر مارکیٹنگ کرتے ہیں، دفتری نظام کرتے ہیں، بینکوں کا نظام کرتے ہیں، گھر بار میں ظلم و ستم کیا ہوا ہے، پڑوسیوں کو ستاتے ہیں۔ کیا اسلام ہے یہ؟ آپ ہمارے کئی رخ ہیں، سمجھ رہے ہو بات؟ ایک حکم میں بنی اسرائیل نے تعویل کی تھی۔ حکم کیا تھا؟ ہفتے کے دن شکار نہ کرنا، مچھلیوں کے شکار۔ نام پارے میں آتا ہے وہ مچھلیاں بھی ظاہر ہے اللہ کی مخلوق ہے نا، ہفتے کے دن سمندر کے کنارے پر چھلانگیں مارتی تھی، وہ بھی کچھ کھیل کھیلتی تھی، اور ان کو ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا۔ یہ بھی دیکھتے تھے، پھر ترستے رہتے تھے، تو سیڈوں میں چھوٹے چھوٹے ڈیم سے بنا لیے، ہفتے کے دن پکڑ کے ان میں ڈال لیتے تھے، اور اتوار کے دن پھر ان کو کھا لیتے تھے۔ علماء نے سمجھایا، علماء ہر زمانے میں چیختے ہی رہے ہیں، بس لوگوں کو نہیں سمجھ آتی، لوگوں کو پیسہ سمجھ آتا ہے بس۔ تو اس وقت کے علماء نے سمجھایا کہ یہ تعویل نہ کرو، تو پھر چھوڑو چھوڑو، ان کو پتہ نہیں زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ تجھے پتہ ہے انگریز کی غلامی میں، تجھے پتہ ہے زندگی گزارنے کا ڈھنگ، جو پیغمبر اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ لے کے آیا وہ نورانی طریقہ ہے، وہ آپ کو سمجھ نہیں ہے، نہیں مانی، تعویل کر کے وہ مچھلیاں شکار کی، تعویل کی نا جی۔ اب قرآن کیا کہتے ہیں؟ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ جب ہمارے حکم کو ماننے میں انہوں نے حد سے تجاوز کیا، روگردانی کی، سرکشی کرنے لگے، پھر ہم نے بھی اپنا غضب والا آرڈر نازل کیا، فرمایا قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً، ہم نے کہا ہو جاؤ بندر، تم انسانی روپ میں رہنے کے قابل نہیں ہو، مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ کوئی بندر ہو گئے، جو چھوٹے شیطان تھے نا وہ بندر ہو گئے، جو بڑے پی ایچ ڈی تھے نا جی، جو دوسروں کو پروپگنڈا، فساد کرنا، جھوٹ کی مارکیٹ گرم کرنا۔ اب تو سنیں کو ایسا پتہ نہیں کیا آ گیا کہ وہ مطلب ہے کہ وہ آواز کس کی، تصویر کس کی، فلان کس کا، وہ اے آر وائی کیا، اچھا اے آئی، ہمیں نہیں آتی انگلش، یہ بڑی بات ہے، لیکن جو چیز آتی ہے نا اس پہ ہمیں فخر ہے جی۔ آپ کو نہیں آتی، قبر میں من ربوں کا من نبیوں کا، آپ سوچنے لگ جاؤ گے، ہمیں عربی آتی ہے، ڈائریکٹ جواب دیں گے۔ آپ اپنی اے بی سی جی یاد کرتے رہنا، پھر ادھر یہ عربی کوئی مشکل نہیں، فطرت کی زبان ہے، وہ الٹی زبان آپ نے سیکھ لی ہے یار، سمندر پار والوں کی سیدھی زبان جو ہمارے پیغمبر کی ہے، وہ اس میں آپ کو شوق ہی نہیں ہے۔ وہ جس ماسی اور خالہ نے آپ کو نماز سکھا دی تھی بچپن میں، وہی نماز ہے آپ کی، نہ پتہ ہے کیا پڑھ رہا ہوں، نہ ترجمہ پتہ ہے، نہ کچھ پتہ ہے۔ بات یہ ہے کہ جو چھوٹے گنہگار تھے نا، پچھلی صف والے چیلے، وہ بن گئے، تعویل میں تو آئے نا، ان کے ساتھ تو ملے نا، پارٹی تو وہی تھی نا، وہ بندر بن گئے۔ اور جو گرو تھے نا، منہم القردۃ والخنازیر، ان کو خدا نے خنزیر بنا دیا، شکلاً شیطان کے بندے ہیں، عبد الطاغوت، شیطان کے بندے ہیں، سیدھا راستہ چھوڑا ہے۔ اسلامی حکم میں تعویل نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھو، ہم کسی حکم پر عمل نہ کر سکے، ہم گنہگار ہیں، رب العالمین سے توبہ کریں گے، معاف ہو جائیں گے۔ اور کسی حکم کو یہ کہو یہ پرانے زمانے کی بات ہے، یہ اس طرح، یہ تعویل ہے، یہ گناہ ہے، لیکن جب وہ بندہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا تو توبہ کیسے کرے گا؟ کسی اسلامی حکم کی تعویل نہ کرو، بچو، 14ویں صدی کی بناسپتی گھی سے بچو۔ یہ مصنوعی سکالر، اس
اسلام دشمن اسلام کے لبادے میں ہے، جو تمہارے ایمان اور اعمال کو خراب کر رہے ہیں۔ ہمارا کام اتنا ہے، بانگے ادھر آ رہے ہیں، سمجھ رہے ہو بات؟ دنیا کمانا اسلام کا حکم ہے، بال بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانا، دونوں زبانیں ہر سکھانا اسلام کا حکم ہے۔ آپ نے صحابہ کو بھیجا ہے، زید بن ثابت کو بھیجا، جاؤ دوسری زبانیں سیکھو۔ کہنے لگا حضرت جی مجھے تو صحیح عربی نہیں آتی۔ آپ نے کہا قریب آؤ، سینے پہ ہاتھ پھیرا، کہاں جاؤ۔ اب زید بن ثابت کہتے ہیں نبی کے ہاتھ لگنے کے بعد ہر زبان ایسی تھی جیسے کہ میری مادری زبان۔ اسلام تو منع نہیں کرتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ اسلام کے دامن کو نہ چھوڑو، آپ کی تنہائیاں خشوع خضوع کے ساتھ مزین ہو، اللہ کے ساتھ مناجات ہو، اور دن کو آپ کے جتنے کام ہیں اسلامی ہدایات کے مطابق ہو، ان میں برکت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، آپ کو سکون و راحت ہوگی۔ کسی صاحب دل نے کتنی بڑی بات کہہ دی، ہم نے ایک قرضہ چھوڑا ہوا ہے آپ پر کہ حال کیا ہوتا ہے کبھی بتائیں گے۔ وہ گزشتہ اس دن میں فرمایا جس آنکھ کے حلقے میں مچلتے رہے آنسو، اللہ کو یاد کرتا ہے، نبی پہ درود و سلام بھیجتا ہے، تنہائی میں ہے، مناجات میں ہے، ماضی یاد آتی ہے تو اس کی آنکھیں آنسو میں ڈوب جاتی ہیں۔ اللہ کو یہ آنسو بڑے پسند ہے۔ اللہ کے سامنے جو بھی رونے والا ہے کبھی معروم نہیں ہوگا۔ دنیا والوں کے سامنے رونے والے ہو سکتا ہے لوگ ڈرامے باز کہیں، فراڈی کہیں، جس طرح بھی ہو آج کل ہو رہا ہے، ہرگز دنیا کے سامنے رونا نہیں، رونا اس کے سامنے ہے جس کی رحمت ہمارے آنسوؤں کو اپنے آغوش میں لے لے گی۔ جس آنکھ کے حلقے میں مچلتے رہے آنسو، دراصل یہ چشمہ انوار خدا ہے، وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کی تنہائی، جس کی خلوت رب العالمین کو راضی کرنے میں مصروف عمل ہے، اور خشیت الہی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کی آنکھیں آنسو میں ڈوب جاتی ہیں۔ تعویل کی بنی اسرائیل نے ایک تعویل، اور بھی کرتے رہتے تھے، ان کا کام ہے۔ آج کل آپ لوگوں کو بھی لڈو بنا کے کیسے گھمایا ہوا ہے۔ ایک مولوی صاحب کہتا ہے ان کے خلاف جہاد فرض ہے، دوسرا مولوی صاحب کہتا ہے کیوں فرض ہے؟ کیوں کہ وظیفے لیتے ہیں۔ یہ وظیفہ بڑی بھیڑی شے ہے، اور مغل خاندان کے بادشاہوں نے بھی وظیفے لیے تھے ایسٹ اینڈ کمپنی سے، تباہ کیا خود کو بھی، سارے جہان کو بھی۔ اپنی غربت میں رہ کے بندہ بادشاہ ہوتا ہے۔ ایک بات بڑی آگے کام کی کہہ رہا ہوں، بس میں بھی نقل کر رہا ہوں نا، تاکہ مجھے بھی اس کی حقیقت محسوس ہو جائے، اللہ عطا کر دے، اور آپ سب کو بھی۔ بنی اسرائیل نے تعویل کی ہے نا جی، علماء کی بات نہیں مانی، مچھلیاں یوں کرتے رہے شکار۔ ہم ایسی کئی مچھلیاں شکار کر رہے ہیں، آپ غور کریں نا، ایسی کئی تعویلیں، کئی فلان ہم کر کے حرام کو حلال کر چکے ہیں، کر رہے ہیں۔ آپ ذرا اپنے معاشرے میں غور کرنا، کئی تعویلیں ہیں۔ ایک تعویل ان کی علماء کی بات نہیں مانی، باغی ہوئے، سرکش، ہتو سرکش۔ تو کیا ہوا؟ چھوٹے جو باغی تھے بندر بن گئے، جو بڑے باغی تھے وہ خنزیر بنا دیے گئے۔ اگلی بات جس کی میں تمہید بنا کے آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنے لیے بھی سبق ہے، سب کے لیے بھی۔ اللہ وہ روحانی نظر عطا کرے۔ اب بھی معاشرے میں بہت سی شکلیں، کوئی گدھے ہوتے ہیں، کوئی خنزیر ہوتے ہیں، کوئی بندر ہوتے ہیں، اب بھی معاشرے میں جن کے اعمال صحیح نہیں، عقائد صحیح نہیں، گناہوں میں فخر کرتے ہیں، ان کی شکلوں کو اہل نظر جانتے ہیں۔ میں نے بہت بڑی تاریخ کی طرف آپ کو اشارہ کر دیا ہے، ان کی شکلیں بھی بدلی ہوئی ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی۔ بابو جی کریم لگانے سے شکل درست نہیں ہوتی، کچھ اور اسٹائل، کچھ اور اسٹائل، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تقوی اصل ہے، تقوی، اس سے جو انسان کو انسانیت ملتی ہے، اس کی شکل محفوظ رہتی ہے۔ میں نے بہت بڑی بات کی، اس پر غور کرنا۔ بہت سے بے دین
اسلام کے حکموں میں تعویل کرنے والے سرکش، وہ بھی معاشرے میں پھر رہے ہیں، مارکیٹوں میں چکر لگا رہے ہیں، دفتروں میں بھی آ جا رہے ہیں، نفس الامر میں وہ انسانیت کی شکل سے بیمار ہو رہے ہیں، لیکن نظر کس کو آیا؟ یہ اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے، اہل نظر کو نظر آئے گا جس کی نظر تقوی کی اونچی ہوگی۔ اس لیے کبھی بھی یہ اصول یاد رکھو، کبھی بھی کسی اسلامی حکم کی تعویل نہیں کرنا۔ اگر عمل نہیں ہوا ہم گنہگار ہیں، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ تعویل کر کے حلال کرو گے تو معافی کی بھی توفیق نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے تو اس کو ٹھیک سمجھا ہوا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب واپس آ کے اپنے سبق کی طرف آئے۔ ہم نے بہت سارے سبق بتا دیے آپ کو، وہ یہ سبق جو ابھی بتایا نا 15-20 منٹ میں، وہ اپنے لیے بھی آپ کے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ جس کے اندر کچھ سمجھ ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ کتنے سبق دے دیے ہم نے، اللہ کی توفیق سے۔ آگے چلے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے نا جی، فرمایا کہ وہ ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ واپس چلو، سارے سامان باندھو، واپس چلو۔ آپ نے فرمایا آئندہ مشرکین مکہ ہمارے خلاف چڑھائی نہیں کر سکیں گے۔ میں نے جہاد دفاع اور جہاد اقدامی دونوں باتیں بتا دی کہ دونوں اسلام میں ہیں۔ آپ صبح کی نماز میں آئے، ظہر کی نماز کے بعد اعلان ہوا، صحابہ وہاں پہنچ گئے، عصر کی نماز کا مسئلہ اجتہاد کا بھی سمجھا دیا، قیاس کا بھی سمجھا دیا۔ جو نہ سمجھنا چاہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن نے تو پیغمبر کو کہا لست علیہم بمسیطر، اے پیغمبر آپ ان کے اوپر اس انداز میں مسلط نہیں ہیں کہ زبردستی ان کو منوا لیں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، ہم نے جو بات آپ کو بتائی لوگوں کو بتا دیں، ہدایت ان کے نصیب میں ہو تو مل جائے گی۔ قیاس کیا ہے، اجتہاد کیا ہے، آپ کو بتایا۔ اب آپ پہنچ گئے، آپ دیکھیں نبی کی رحمت، اللہ کی رحمت، انہوں نے کتنا بڑا دھوکہ کیا اور مسلمانوں کے خلاف ہو گئے جبکہ مسلمانوں کے حق میں تھے، معاہدے میں تھے۔ 25 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا کہ توبہ کر لو۔ ان کا ایک سردار ہے کعب بن اسد، جو پہلے بیان کر چکے ہیں، اس نے ان کو سمجھایا غلطی ہو گئی ہم سے جو نقض عہد کیا ہم نے، بچنے کا راستہ یہ ہے کہ یہ نبی برحق ہے، اس پر ایمان لے آؤ بچ جاؤ گے۔ یہودیوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ہم کیوں ایمان لائیں؟ اس نے کہا دوسرا راستہ یہ ہے کہ بچوں کو اور عورتوں کو قتل کر دو، پھر ہمارے ساتھ ہو گیا جو ہو گیا، بچ گئے تو اور شادیاں کر لیں گے، بچے پیدا کر لیں گے۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بچے اور بیویاں قتل کریں۔ پھر جو ہے اس نے تیسری بات کہی کہ ہفتے کا دن یہودیوں کے نزدیک محترم ہے، تو ہفتے کے دن یہ پیغمبر اسلام ہمارے اوپر حملہ نہیں کرے گا کہ یہودیوں کا محترم ہے، لہذا ہم ہفتے کے دن مسلمانوں پر حملہ کر دیتے ہیں تاکہ وہ غافل ہوں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہودیوں نے کہا پہلے بھی ہفتے کے دن تعویلیں کر کے جیسے ابھی بتایا بندر بن گئے، اب دوبارہ بندر بنانا ہے، ہم نہیں ہفتے کے دن حملہ کرتے۔ بہرحال 25 دن محاصرے کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، بڑے حضرات میں سے ہیں انصار کے، اور زخمی ہیں، غزوہ احزاب میں خندق میں زخمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا احترام کراتے ہوئے، ان کی تیمارداری کرتے ہوئے ان کا خیمہ مسجد نبوی کے صحن کے کونے میں لگوایا تاکہ میں ان کی تیمارداری وغیرہ کرتا رہوں۔ ان سے جب کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے بارے میں جو سعد فیصلہ کرے ہم راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد کو لے گئے، کچھ نہیں سمجھایا کہ یہ فیصلہ کرنا ہے، سعد جو فیصلہ کرے۔ سعد کا ان کے ساتھ تعلقات تھے، ظاہر مدینہ میں رہتے تھے، یہ عرب قبیلہ ہے، وہ یہودی قبیلہ ہے، لیکن مدینہ کے مکین ہے، تعلقات تھے، تو نہیں وہ مانے۔ 25 دن کے محاصرے میں دیکھو یہ ان کو موقع دیا گیا تھا کہ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، غلطی کی معذرت کر لیں۔ جب سعد پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا قوموا الی سیدکم، یہودیوں کو کہا کہ اپنے سردار کے اکرام کے طور پر کھڑے ہو جاؤ، استقبال کرو۔ اب یہاں پر چھوٹا سا ایک مسئلہ بیان کریں گے۔
بعض حضرات اپنے بڑے کے سامنے کھڑے ہو کر استقبال کرنے کے بارے میں اسی حدیث سے مسئلہ اخذ کرتے ہیں. استاد آ گیا، دفتر کا بڑا آ گیا، بادشاہ سلامت آ گئے، وزیر اعظم صاحب آ گئے، جی وہ ہیں تو بڑے بڑے، اللہ نے ہی بنایا تھے یا جس نے بھی بنایا بڑے ہیں، جب آ جائیں تو ان کے احترام میں کھڑا ہونا اس حدیث سے ثابت ہے. بعض جگہ میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب صحابہ کھڑے ہونے لگے تو آپ نے کہا بیٹھے رہو. بعض جگہ صحابہ پہلے کھڑے ہو گئے، آپ نماز پڑھانے کے لیے آئے، جیسے آپ لوگ بعض دفعہ امام ایک منٹ لیٹ ہو جائے نا، منٹ بھی بڑی شے ہے، اچھا سارے امام کے دروازے کی طرف نہ یوں، وہ خدا کے بندے کو تسبیح کو تحیت المسجد یا کچھ کر لیا کرو، ساروں کی نظریں اس راستے پر جس راستے سے امام نے آنا ہے، سارے امام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں امام صاحب لیٹ آئے ہو، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. کہہ نہیں سکتے، بعض دفعہ خاموشی بھی کہنا ہوتی ہے. حالانکہ حکم کیا ہے، امام جب آئے جماعت اس وقت ہوگی، آپ لوگ آ کے بیٹھ جایا کرو. تو پہلے صحابہ کھڑے ہو گئے نا جی، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بیٹھا کرو، جب مجھے حجرے سے باہر نکلتی ہوئی دیکھو تو اس وقت کھڑے ہو جایا کرو، سب بنایا کرو. اب بات یہ ہے کہ نہ بھی کھڑا ہونا ثابت ہے اور کھڑا ہونا بھی ثابت ہے. اب اس میں سے آپ جس رخ کو اختیار کر لیں اسی کا نام اجتہاد ہوتا ہے، اسی کا نام اجتہاد ہوتا ہے. آپ نے اپنے حالات کو دیکھ لیں. چنانچہ سعد نے فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا ہم راضی ہیں. سعد نے کہا جو جنگجو ہیں قتل کر دو، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا دو، بیچو ان کو جا کے ادھر ادھر، اور ان کا مال سارا مال غنیمت ہے مسلمانوں میں تقسیم کر. انہوں نے کہا صاحب نے جو فیصلہ کیا ہم راضی ہیں. اور پھر ایسا ہی ہوا، ان کے 400 کے لگ بھگ بندے قتل کیے گئے، ان کو بیچا گیا وغیرہ وغیرہ، سامان جو کچھ ہوا ان کی اپنی غلطی تھی. جب ان دو سرداروں کو قتل کرنے کا موقع آیا، حوی بن اخطب اور کعب بن اسد، حوی بنو نذیر کا سردار ہے. تھوڑا سا ایک مسئلہ درمیان میں رکھو، آپ کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ مطہرہ ہے صفیہ صاد کے ساتھ، یہ اس سردار کی بیٹی ہے حوی بن اخطب کی. حوی بن اخطب کو پہلے ہی جلا وطن کیا گیا تھا خیبر کے مقام پہ. یہ شیطانی کرنے آیا تھا یہاں پر بنو قریظہ کو تیار کرنے کے لیے. مختصر سی بات، اس کو جب لایا گیا تو کہنے لگا اے مسلمانوں کے پیغمبر، میں آپ کے خلاف جو سازش کی ہے میں اس پر شرمندہ نہیں ہوں. اندازہ لگاؤ، شرمندہ نہیں ہوں، بس خدا کے فیصلے ہیں، جس کو چاہے اس کی مدد کرے، جس کی چاہے مدد نہ کرے. بنی اسرائیل کے مقدر میں سزائیں لکھی ہیں، مار دو ہمیں. قتل ہو گیا، پھر کعب بھی قتل ہو گیا. اور حضرت سعد نے کیا دعا کی ہے، اے اللہ پاک اگر مشرکین مکہ کا اور کوئی لڑائی کا ارادہ ہے اور میرے پیغمبر کے خلاف لڑائی کرنا آنا چاہتے ہیں تو آپ کو میرے رب میرا نظریہ معلوم ہے کہ میری زندگی میں سب سے محبوب چیز وہ ہے کہ میں ان مشرکین مکہ کے خلاف لڑوں جنہوں نے میرے پیغمبر کو مکہ میں ستایا، یہاں آ کر بھی آرام نہ کرنے دیا، حرم سے نکالا، جلا وطن کیا. اگر مشرکین مکہ کی اور کوئی جنگ باقی ہے جو مدینہ پر وہ چڑھائی کریں گے تو میرے رب مجھے صحت عطا کر تاکہ میں ان کافروں کے خلاف اور لڑوں. اگر مشرکین مکہ دوبارہ مدینہ پر چڑھائی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے جو تیرے علم میں ہے تو یہ جو زخم مجھے شہرت پہ لگا، میرے رب میری التجا اور درخواست یہ ہے کہ غزوہ خندق میں جو مجھے زخم لگائے اسی زخم سے مجھے شہادت عطا کر. چنانچہ دوبارہ خون جاری ہو گیا، اسی زخم میں وہ شہید ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، 70,000 فرشتے اترے حضرت سعد بن معاذ کے جنازے کی شرکت میں، اور قبر سے خوشبو مبارک آنے لگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے گئے، سب فرشتے نورانی مخلوق اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ ساتھ کی روح ہم لے کر جائیں گے، ساتھ کی روح ہم لے کر جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی سبق انشاءاللہ اگلے جمعے